اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی ناخن بڑھانا نہیں، شیطانہ کیسا کرتے ہیں انگلیاں، یہ بڑے بڑے ناخن بڑھانے کی نحوست معلوم؟ عورتہ سن لے کر نہیں تو سنو، نہیں تو تم نہ ہمت رہی تو جا کو بولو۔ ناخن بڑھانے کی نحوست کیا ہے معلوم؟ اسلام دوستو، میری مائیں اور بہنیں، اسلام ہے، مذاق نہیں۔ نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسئلے نہیں، اسلام ہے ہماری اپنی زندگی کے مسائل پر بھی اسلام کی گہری نظر۔ 40 دن کے اندر اندر کاٹ ڈالنا ناخن، 40 دن تک نہیں کاٹے اس کے بعد نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ کاٹ ڈالنا ناخن، غیر ضروری بالا، داڑھی ضروری بالا میں داخل، یہ پہلے یاد رکھو۔ 40 دن کو 1 مرتبہ بھی بال کاٹتا نہیں، غیر ضروری، ہر دن داڑھی کاٹ رہا ہے، اور نبی کو کتنا تکلیف دیں گے۔ مرد ہو یا عورت، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کے ناخن ہرگز نہ بڑھائے۔ ہمیں کا ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس تھی، نبی بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جبرائیل آنے والے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں جبرائیل آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خدا کا کوئی خاص پیغام لے کر آئے۔ پورے صحابہ خاموش، نبی بھی انتظار میں، لیکن جبرائیل نہیں آئے۔ ایسا اتفاق 2 مرتبہ ہوا نبی کے ساتھ۔ جبرائیل کا آنا یقینی تھا، لیکن نبی کے قریب نہیں آئے جبرائیل۔ 2 مرتبہ اتفاق ہوا، پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ کب؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بحیات تھی۔ حضرت خدیجہ نے 1 مرتبہ نبی کے دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی نظر رحمت ہو میں اس فرشتے کو دیکھ سکتی ہوں، میں اس فرشتے کو دیکھ سکتی ہوں۔ چارج نہیں چھوڑی پڑ۔ حضور نے حضرت خدیجہ کو وعدہ دے دیا کہ اب کی بار جبرائیل جب آئیں گے تو میں ضرور گزارش کر کے کہہ کر جبرائیل سے تم کو ملاقات کراؤں گا۔ اور علماء نے صاف لکھا ہے کہ فرشتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں، فرشتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں۔ جیسے ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے، ان کے ساتھ 2 فرشتے، لیکن شیطانہ ایکسٹرا ان کے پاس ہی چیز۔ فرشتوں سے عورتوں کا کوئی پردہ نہیں۔ کیا کرنا ہے وہ رہا تو لاؤ، اکیلے ایک جنے جا کر کام کرو۔ فرشتوں کا عورتوں سے کوئی پردہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑتی ہے جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ جبرائیل آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے، اچانک غائب ہو گئے، اچانک غائب ہو گئے۔ پیغمبر بھی پریشان ہو گئے۔
पैगंबर के चेहरे की परेशानी को हजरत खतीजा समझ गई, पूछने लगी या रसूल अल्लाह क्या परेशान है। खतीजा, जिब्राइल करीब तक आए, अचानक गायब हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया गायब हो गए। खतीजा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह गायब नहीं हुए, वो दरवाजे के पीछे खड़ गए। क्या तूने देखा? देखा नहीं। फिर कैसे पता? आपसे पहले जो किताब थी तौरात मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि उन घर के अंदर, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर की औरत का सर खुला रहता है। वो यकीनी फरिश्ता है कि नहीं है ये मालूम करने के लिए मैं जानबूझकर मेरे सर से पल्लू हिटा दी, जिब्राइल न आए। अगर इस वक्त मेरी माँ और बहनें आज के इस मजलिस में शरीक हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि घर में भी अपना सर खाली न रखें। मर्द के सर और औरत के सर के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे घर में बिल्ली आ गई तो तुम नहुसत समझती हो, बेवा आ गई तो नहुसत समझती हो। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे सर का खुला रखना सबसे बड़ी नहुसत है। रात में सो तब भी अपने सर में पल्लू डालकर सो, क्योंकि शैतानों का बसेरा दिन के मुकाबले में रात में ज्यादा होता है। और यहां तक मेरे पास खबरें पहुंची है, बात लंबी हो रही है, मुझे बहुत सारी बातें आपके सामने अर्ज करना है कि यहां तक मुझे घरों की खबरें पहुंची है। अगर घर के अंदर कुछ जवान बच्चियां सर में पल्लू डालती हैं उलमा के बयानात सुनकर, तो फिर घर की बूढ़ी औरतें हों के मर्द हजरात कहते हैं पल्लू निकालो, ये क्या जवानी में बुढ़ापा। जबरदस्ती उनके सर से पल्लू उतारा जा रहा है। शादी की मजलिसों में तो सर में पल्लू डालना गुनाह कबीरा समझते हैं हमारे घर के माहौल में। यहां से पल्लू गिरने का डर है तो यहां कांटा लगाती है, सर से पल्लू गिरने का डर है तो सर में कांटा क्यों नहीं लगाती? कई मसाइल पैदा हो जाते हैं जब घर के अंदर की औरत का सर खुला रहता है। और हमारे ये मर्द हजरात भी अपनी माँ को अदब के साथ और अपनी बीवी को हक के साथ, अपने बच्चों को तरबियत के लिए सर में पल्लू डालने का हुक्म देने की हिम्मत और ताकत नहीं रखते। तुम्हारे कुछ मसाइल उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके कुछ मसाइल तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। नोट कर ले, अगर तुम्हारे घर की औरत का सर खुला हो तुम्हारे हाथों में कभी बरकत भी नहीं आएगी। उन घरों में सुकून नहीं जिन घर की औरतों के सर खुले रहते हैं। कभी हिजाब और शर्म के मुतालिक बात करूंगा। दो मौके ऐसे हैं जहां फरिश्ते आना था, नबी होकर भी उस मजलिस में नहीं आए। एक तो ये मौका, दूसरा मौका कि एक मर्तबा नबी ने सहाबा की मजलिस में फरमाया कि अब जिब्राइल आने वाले हैं। सहाबा भी इंतजार में हैं, नबी भी इंतजार में हैं, लेकिन जिब्राइल नहीं आए, देर कर दी। बहुत देर के बाद जब नबी का इंतजार अल्लाह को पसंद नहीं आया, पीछे से जिब्राइल आए। हुजूर जिब्राइल से पूछा कि आप फलां वक्त आने वाले, देर से क्यों? या रसूल अल्लाह हाजिर तो हो गया, लेकिन आपके इस मजलिस में कुछ सहाबा ऐसे हैं जिनके नाखून बड़े हुए हैं और जिनके नाखून बढ़ जाते हैं, हम उनकी मजलिसों में कभी आते नहीं। सहाबा खुद अपनी फिक्र नहीं रहती, अपने ढांचे की फिक्र नहीं आती। नाखून बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है, बाल बढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। मुझे माफ फरमा दे, मैं नहीं कहूंगा, उलमा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बगल के बालों का एहसास तुम्हें नहीं, जेरे नाफ के बालों का एहसास तुम्हें नहीं है। कैसी जिंदगी, तुम्हारे वजूद की तुम्हें फिक्र नहीं। इंसान हो के जानवर,
بعض مسلمانوں کو میں نے دیکھا حجام کی دکان میں جا کر سر کے بال اور داڑھی جیسے مڑاتے ہیں، حجام کی دکان میں جا کر برسر عام اپنا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے بغل کے بال بھی تراش، بے حیا بے شرم، کس وقت پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو چھپ کر نکالے جانے والے بال ہوتے ہیں، تو دکھا کر نکالتا ہے، تف ہے تیرے وجود پر۔ میں شرماتا نہیں حق بات کہنے کے لیے، بعض گھروں کو جاتا ہوں اور بعض گھروں کا حال ایسا ہوتا ہے، باتھ روم میں جاتے ہیں تو کچھ خاص بال نکالنے کے جو کریم ہوتے ہیں وہ برابر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو احساس نہیں کہ باتھ روم تمہارا خاص نہیں ہے، باتھ روم جنرل ہے، یہاں مرد بھی آئے گا، یہاں عورت بھی آئے گی، یہاں عورت بھی آئے گی، یہاں مرد بھی آئے گا، یہاں اپنا خاص بھی آئے گا، یہاں غیر بھی آئے گا۔ یہ کریم چھپا کر رکھنے کے ہوتے ہیں، دکھا کر رکھنے کے نہیں، بے حیا بے شرم۔ اور اللہ کو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ اس عمل پر غصہ آتا ہے۔ وہ کون سا عمل؟ جب بندے بے شرم اور بے حیا ہو جاتے ہیں نا، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ بیکار کے بالوں کو نہ بڑھاؤ، ناخنوں کو نہ بڑھاؤ۔ بعض لوگ وہ موبائل کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ناخن کو بڑھا کر کے رکھتے ہیں۔ بعض جو کہتے ہیں ٹیلر جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ناخن بڑھا کر رکھتے ہیں، وہ فولڈنگ کو پریس کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ فولڈنگ کو پریس کرنے کے لیے دوسری چیزیں بھی ہیں، نبی کے مخالف بن کر نہ کرو۔ یہ کیچ ایک انگلی کو بڑھایا سو حضرت، کیا وہ انگلی تیرے جسم میں داخل نہیں؟ وہ انگلی تیرے جسم میں داخل نہیں؟ مونچھ کے بال نہ بڑھاؤ، ناخن نہ بڑھاؤ، بغل کے بال نہ بڑھاؤ، مخصوص جگہ کے بال نہ بڑھاؤ۔ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا جس کے مونچھ کے بال بڑھ جاتے ہیں اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ آج کل تو نوجوان مچھی کا والا بڑا ٹیپو رے مہی ٹیپو کو دیکھا، جس ٹیپو کے چہرے میں مونچھ تھی اس ٹیپو کے چہرے میں داڑھی بھی تھی۔ ٹیپو عاشق رسول ہے، اگر تصویروں میں اس کی مونچھ نظر آتی ہے تو مجھے یقین نہیں وہ تصویر چھوٹی ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ مونچھ کاٹو داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کاٹو داڑھی بڑھاؤ۔ اور خاص طور پر ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے۔ حجاج کو حالت احرام میں کاٹنے پر دم واجب ہوتا ہے، قربانی دینے والوں پر دم تو واجب نہیں ہوتا، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ قربانی نہیں دے سکتے وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دینے والے اور قربانی نہ دینے والے بال اور ناخن اس لیے نہیں کاٹنا وہ حاجیوں کی مشابہت کرے، اس لیے کہ حاجی اپنے حالت احرام میں حج کے ایام میں بال اور ناخن نہیں کاٹتے۔ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کی نقل اور نیک بندوں کی نقل پسند آتی ہے، نیک اعمال کی نقل، نیک بندوں کی نقل پسند آتی ہے۔ اصل کو جو ملتا ہے کچھ حصہ نقل کرنے والے کو بھی مل جاتا ہے۔